بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، ہو کا معنی اس کو یعنی قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، شب قدر میں۔ لیلہ کا معنی شب یعنی رات، قدر کا معنی قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس نے بتایا آپ کو کیا ہے شب قدر؟ آپ کو کس نے بتایا شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینے سے۔ تو یہاں قدر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد تقدیر، یعنی اس رات میں فرشتے پورے سال کے جو معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے جو فیصلے ہوئے پڑے ہیں اوپر لوح محفوظ میں، وہاں سے لے کر آسمان دنیا میں اتر جاتے ہیں، اور پھر دنیا میں آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، پورے سال کے احکامات لے کر، پورے سال کے ہر بندے کی رزق روزی وغیرہ لے کر اترتے ہیں۔ اور دوسرے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قدر جس کو ہم اردو میں قدر کہتے ہیں کہ قدر والی قدر، اس کی قدر نہیں ہے، اس کی بڑی قدر ہے، عزت اور مرتبہ مقام۔ تو اس رات کا بڑا مقام ہے، کیونکہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اب اس میں شب قدر میں قرآن پاک اترا ہے، وہ ظاہر رمضان میں آئی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ پورے 22-23 سال قرآن پاک اترتا رہا، تو دونوں آیتوں کو، دونوں احادیث کو ہمیں پتہ ہے کہ شب قدر میں اترا، یہ بھی ہے، یہ اس آیت میں ہے۔ اور ویسے ہمیں معلوم ہے کہ 23 سالوں میں اترتا رہا آہستہ آہستہ لگاتار، کوئی مکہ مکرمہ میں، کچھ مدینہ منورہ میں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر میں پورا قرآن پاک ایک ہی دفعہ آسمان دنیا سے نازل کیا گیا تھا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو جیسے ایک آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے قرآن پاک کو جز کر کے آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ دیں لوگوں پر۔ تو گویا کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اکٹھا ہی اترا ہے، پھر 22-23 سالوں میں لگاتار اترا ہے، اور یہ اس کی روایت کی سند بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا مطلب وہ یہ ہے کہ شب قدر میں پہلی دفعہ اترا ہے، یعنی شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں یہ پہلی دفعہ زمین پر اترا ہے جب اقرا وحی آئی ہے، سورہ اعلیٰ کی پہلی 5 آیتیں، تو شب قدر میں ہی اسلام ہمارا شروع ہوا ہے، پہلی وحی شب قدر میں آئی ہے، تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور جبریل، روح کا معنی جبریل علیہ السلام، فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اذن کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، اجازت بھی ہوتا ہے، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ من کلی امر، ہر معاملہ لے کر، ہر معاملے کے ساتھ۔ اب یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ 1000 مہینے سے، یعنی 1000 مہینے ایسے ہوں جس میں یہ رات نہ ہو، تو اس سے بہتر یہ ایک ہی رات ہے جو رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک رات کی عبادت اس 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے سے ہم باقاعدہ 1000 مہینہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربوں میں لفظ 1000 بول کر ان گنت، یعنی بہت بڑی گنتی مراد لی جاتی ہے، کہ اس رات کا ثواب 1000 مہینے کیا، کئی 1000 مہینے، یعنی لامحدود گنتی سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اب لوگوں نے اس آیت سے کچھ، ایک حدیث ہے جو بالکل ضعیف حدیث ہے، اس کو مراد لیا ہے کہ یہ ان کی جو حکومت تھی نا بنو امیہ کی، تو وہ 1000 مہینے تک رہی تھی، 1000 مہینہ۔ تو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا، یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے 1000 مہینے والی، کہ اس اعتبار سے اس رات کی مذمت کی ہے کہ اس 1000 مہینہ جو بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، تو اس میں جتنا خون خرابہ اور پریشانیاں آئیں، جو اسلام کو نقصان پہنچا، جو وہ سمجھتے ہیں لوگ،
تو اس میں ایک رات میں عبادت کرنا اس سے بہتر تھا 1000 مہینہ وہ محنت کرتے رہو۔ 1000 مہینہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی ان کی ساری محنتیں ایک طرف اور اس رات کی عبادتیں ایک طرف، وہ اس طرح کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ بنو امیہ گویا کہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے مقابلے میں نہیں تھے۔ یہ تو اسلام کا بہت سنہری دور تھا، لیکن بنو امیہ کے دور میں بہت سے کام ہوئے ہیں، بہت اسلام کا پھریرا ہر جگہ لہراتا رہا، پوری مسلمان عوام اور رعایا ایک ہی خلیفہ کے جھنڈے تلے جمع تھی۔ اسلام یعنی خلافت اس وقت قائم تھی، پوری خلافت، اور بڑا مضبوط اسلام تھا، اور دنیا میں اسلام کا بنو امیہ نے بڑا کام کیا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن رکھنا کہ بنو امیہ نے اسلام کا نقصان کیا، ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا الی 12 خلیفۃ کلھم من قریش، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ہمیشہ غالب رکھے گا، یا دین ہمیشہ یہ غالب رہے گا اور محفوظ رکھے گا 12 خلیفہ تک، اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اور اس کے بعد بنو امیہ میں سے جو قبیلے قریش کے لوگ تھے، اس کے بعد آج تک ابھی تک پوری امت مسلمہ ایک خلیفہ کے ماتحت جمع نہیں ہو سکی۔ انہوں نے اسلام کا بہت کام کیا ہے، صرف رافضی لوگ اور شیعہ لوگ مشہور کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ یہ اسلام کا بھی سنہری دور ہی ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے، لیکن یہ سنہری دور میں ہی شامل ہے۔ تو اس میں فرشتے ہر کام لے کر اترتے ہیں۔ سلامن یہ ہوتی ہے سلامتی والی رات، یہ رات، حتیٰ کہ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، گویا کہ مغرب کے بعد فجر تک یہ رات سلامتی والی، طلوع والی ہوتی ہے۔ اس میں اہل ایمان شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں اور ہر قسم کے فتنوں سے سلامت رہتے ہیں۔ اور پھر اس رات میں بندوں کے دلوں میں بہت ہی عجیب سا ایک اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور ہر بندے کو اپنے طور پر، دلی طور پر سلامتی محسوس ہوتی ہے۔ اور آگے اگر ہم نے اس کی مزید تفصیل پڑھنی ہے تو ہمیں احادیث کو دیکھنا پڑے گا۔